تم استغفار کرو, اللہ کی مرضی آئی تو معاف کرے گا. پر ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا لوجہت اللہ, لام تاکید ہے. کوئی تہاڈی معافی دے اوتے میں اپنی مرضی نال معاف کرنا وچ محمد آ جائے. ہاں ہمیں دردناک عذاب دے, ہمیں نبی نہیں چاہیے. اگر یہ واقعی محمد سچے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. اب اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم, اللہ کو کیا ہے کہ ان پر عذاب نازل نہ کرے. محمد میں انہاں دے پھٹے 1 منٹ تو پہلا چک چھڑا, پر کیوں نہیں چکدا؟ وانت فیہم, اے بچے نے سارے کافر تیری رحمت دی وجہ. سارے گناہ کٹھے کرو ساریاں قوماں دے, ساڈا کلا بندہ کردا ہے نا پہ. رات نو شیشہ ویکھیا کرو یار, سویرے اگر دوبارہ اٹھ کے شیشے ویکھ کے شکل نہیں بدلی پھر من جائے کرو حسین دا نانا موجود ہے. وا اور ما نہیں, شاباش, ما نہیں, ارسلہ بھیجا, نا ہم نے, نا کون ہے؟ اللہ. نا کا معنی کیا ہے؟ ہم. بھئی کیا معنی ہے؟ شاباش. کا آپ کو, وما ارسلنا کا الا مگر, الا کا معنی کیا ہے؟ مگر. وما ارسلنا کا الا رحمت, تو رحمت کا معنی کیا ہوا؟ اچھا رحمت. آگے ہے لیل, لیل کا معنی ہے کے لیے, لیل کا کیا معنی ہے؟ لام. اسلام کا کیا معنی ہے؟ فور, کے لیے. آگے ہے عالمین, معنی ہے پوری کائنات. اب اس کا معنی ہوگا محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. بھئی الفاظ یہ ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. مفہوم یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. بھئی سمجھانا مقصود یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, اور اسلوب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یہ نہیں اور مگر اگر نہ ہوتا, سمپلی اگر یہ ہو جاتا کہ وَأَرْسَلْنَا کا رحمت للعالمین, اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, مکمل ہے, بات پوری ہے. لیکن آپ فاضل ہیں ماشاءاللہ, استاد بھی ہیں جی, فاضل بھی ہیں ماشاءاللہ. یعنی یہ پوری بات ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, لیکن ایسے ہوا نہیں. ہوا یہ کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. پہلے نہیں, بعد میں ہاں. کہ حضرت ابی طالب کے پاس مکے کے کافر آئے اور آگے کہنے لگے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ بتوں کی جو ہے نا, وہ اپنے اللہ کی جو تبلیغ ہے نا اسے چھوڑ دیں. اس پر جناب ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد, مکے والے کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ آ کے آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو رشتہ چاہیے تو ہم جو لڑکی آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیتے ہیں, اور اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کو سونے میں تول دیتے ہیں, اور اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو علاقہ دے دیتے ہیں جو آپ کو علاقہ چاہیے. اس پر نبی پاک نے فرمایا چاچا اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج بھی رکھے نا اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھے نا, اللہ عمر دراز کرے, بس بولتے آئیں تھوڑا تھوڑا, بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھے نا تو پھر بھی میں اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرنے سے باز نہیں آؤں گا. اچھا مکے کے کافر دوبارہ آ گئے, کہنے لگے ہم سمجھ گئے ہیں کہ ابو طالب تیرے بھتیجے نے باز نہیں آنا, صرف ان سے کہہ دو کہ یہ بتوں کی بستی نہ کریں, ہم 360 اللہ مانتے ہیں پہلے سے, ایک اور مان لیتے ہیں محمد والا بھی, اور مصطفیٰ کو نبی بھی مان لیتے ہیں. صرف وہ یہ نہ کہیں لا الہ, کوئی اور ہے ہی نہیں, پھر کہتے ہیں الا اللہ, پر اللہ ہے نا. وہ یہ جو پہلے نفس نہیں ہے نا سب کی, یہ نہ کہیں, ڈائریکٹ ہمیں کہہ دیں اللہ ہے, میں ہم مان لیتے ہیں, ایک اللہ ہم مان لیتے ہیں, ایک نبی بھی ہم مان لیتے ہیں. یہ ان سے کہہ دو کہ یہ پہلے نہیں نہ کہیں نا, صرف بات ہاں پہ کر دے تو ہم ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. مصطفیٰ کو اللہ نے فرمایا نہیں حبیب, دین کا اصول یہی ہے کہ پہلے نہیں پھر ہاں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, پہلے شیطان کا انکار کرو پھر تمہارا اللہ کا ماننا مانا جائے گا. اگر تم شیطان کا انکار نہیں کر سکتے اور اللہ کے پیار میں مست رہتے ہو تو پھر تمہاری توحید قبول نہیں ہوگی. یہ 16 نمبر سورہ ہے اور یہ 97 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو نا
تو پہلے شیطان کو کہو لانتی ہے، مردود ہے، پھر قرآن شروع کرو. نہیں، یہ شیطان کا کیا قصور ہے جو تلاوت سے پہلے اسے مردود پہلے کہو، تلاوت بعد میں کہو کرو. اللہ فرماتا ہے یہ رجیم ہے. یہ کیا ہے؟ ذرا سارے بولو بھائی، رجیم کا کیا معنی ہے؟ اچھا، اللہ قبلہ آپ کی عمر دراز کرے، آسان لفظوں میں مجھے سمجھانے دیں. ایک لفظ ہے ترجمہ. کیا لفظ ہے؟ اصل سے ہٹ گیا. اصل سے ترجمہ اصل نہیں ہوتا، اصل تو اصل ہے، ترجمہ اصل سے ہٹا ہے. رجیم اسے کہتے ہیں جو کسی کو اس کی اصل سے ہٹا دے، اسے رجیم کہتے ہیں. مسلمان کی اصل ہے قرآن. اب جو بندے کو قرآن سے دور کرے، پہلے اس پر لعنت کرو پھر تلاوت کرو. بھئی پہلے اس پہ لعنت کرو پھر تلاوت کرو، پھر تمہاری تلاوت قبول ہوگی. پہلے سارے بتوں پر لعنت کرو پھر اللہ کی توحید مانو، پھر تمہاری توحید قبول ہوگی. تو جب تک تم محمد کے بے ادب گستاخ یا کسی جھوٹے نبی پر لعنت نہیں کر سکتے، تب تک تمہارا محمد پر ماننا قبول نہیں ہوگا. میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جو شیطان پر لعنت نہیں کر سکتا وہ قرآن کو چھوڑ دو، جو بتوں پر لعنت نہیں کر سکتا وہ خدا کو چھوڑ دو، جو نبی اور جھوٹے نبیوں کے بے ادب اور جھوٹے نبیوں پر لعنت نہیں کر سکتا، جسے زمین پر کھڑا کر کے مقام دے رہا ہے. محمد سے کہتے ہیں جسے مقام دے کر زمین پر بھیج رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سارے بولو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے. اچھا، یہ میں عرض کروں، رحمتن کے اوپر جو تنوین ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ رحمت نکرہ ہے. مانا یہ سونیا تیری رحمت سارے لیے عام ہی ہے، تیری رحمت سارے لئی، لیکن اللہ جہاں استثناء آ جائے وہاں مانا تخصیص کا آتا ہے. مانا یہ مصطفیٰ تیری رحمت بڑی خاص ہے. آپ ٹھنڈا بولے ہیں جناب. مانا یہ ہے کہ محبوب تیری رحمت بڑی، پہلا مانا یہ ہے کہ تیری رحمت عام ہے، دوسرا مانا یہ ہے کہ تیری رحمت بڑی خاص ہے. اللہ حضور کی رحمت خاص ہے. اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ مومنوں کے لیے محمد کی رحمت ہے جو خاص ہے. تمہارے لیے میں نے مصطفیٰ کو خاص رحمت بنایا ہے. اللہ یا اللہ حضور کی رحمت عام بھی ہے. مجھے سورہ انفال کھولنے دے ذرا. یہ 8واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 8ویں سورہ میں سے 33 نمبر آیت لینے دے مجھے. یہ 33 نمبر آیت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لو یار. وَإِذْ قَالُوا. اور بیٹا مجھے دیکھو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. مکے کے کافر اکٹھے ہو کے بیت اللہ کے سین میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا حق. اے اللہ یہ تیری طرف سے جو محمد ہے سچے نبی ہیں، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء. ہمیں نہیں چاہیے تیرا نبی، ہم پر پتھروں کا می برسا. اب اتنا بھی عذاب علیم، یہاں ہمیں دردناک عذاب دے، ہمیں نبی نہیں چاہیے. اگر یہ واقعی محمد سچے ہیں تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے. اب اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم. اللہ کو کیا ہے کہ ان پر عذاب نازل نہ کرے. محمد میں انہاں دے پھٹے 1 منٹ تو پہلا چک چھڑا، پر کیوں نہیں چکدا. وانت فیہم، اے بچے نے سارے کافر تیری رحمت دی بچے نے سارے کافر تیری رحمت دی. بھائی سارے نہیں بولے، بچے نے سارے کافر تیری رحمت دی. اب سمجھ آئیے مومنوں پر مصطفیٰ کی رحمت خاص ہے، لیکن جتنے کافر بچے پھرتے ہیں وہ بھی محمد کی وجہ سے ہے. مصطفیٰ کی رحمت عام ہے. بھائی ٹھنڈا بولے، یہ رحمت حضور کی رحمت عام ہے. میں آیت آگے پڑھ لوں جی. اللہ فرماتا ہے کس کی وجہ سے زمانہ بچا ہے؟ حضور کی وجہ سے. بولو. ایک ایک گناہ پچھلی قومیں کرتی تھیں، رات کو گناہ کرتے تھے، صبح عذاب آ جاتا تھا. سارے گناہ کٹھے کرو ساریاں قوماں دے. ساڈا کلا بندہ کردا ہے نا پہ. رات نو شیشہ ویکھیا کرو یار. سویرے اگر دوبارہ اٹھ کے شیشے ویکھ کے شکل نہیں بدلی پھر من جائے کرو حسین دا نانا موجود ہے، حضور موجود نے، انہاں دی رحمت دی وجہ تو بچنے پہ. لیکن دوسری بات یہ ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون.
دوسری وجہ یہ ہے کہ میں عذاب دنیا پر نہیں بھیجتا اس لیے کہ کچھ بندے ہیں جو جولی کھلار کر مجھے کہتے رہتے ہیں معاف کر دے. قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. مجھے وہ بڑے پیارے لگتے ہیں جن کی کنڈیں زمین اپنے بستر پر نہیں لگتی اور وہ بڑی سرگی کوٹ کے مجھے کہتے رہتے ہیں معاف کر دے. یہ مطلب ہے زمانہ یا مصطفیٰ دی وجہ تو بچے ہیں یا اولیاء دی وجہ. نہ بولے ہو یا مصطفیٰ کی وجہ سے بچے ہیں یا اولیاء کی وجہ سے بچے ہیں. چلو ہم اولیاء کو نہیں سمجھتے تو یہ تو سمجھتے کہ معافی مانگنے والے کی وجہ سے بچے بندے نے جڑے معافی مانگتے رہتے ہیں ان بھائی یا محمد بچا دینے پہ یا معافی والے بچا دینے پہ. کیا بول دیو پہ یا اچھا بھائی ایگزیکٹو کرسی تو ایک ہے, صدارت کی کرسی پر مسند صدارت پر صدر محفل تو سرکار ہے نا, ہم تو سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. صدر محفل تو ایک ہے. اب یا حضور کی وجہ سے ہم بچے ہیں یا ان معافی مانگنے والوں کی وجہ سے ہم بچے ہیں, وڈی کرسی پر تو ایک ہی آئے گا نا. اچھا بھائی میرا خیال ہے میں واضح نہیں کر سکیا, کوئی گل نہیں میں آسان کرنا. اللہ فرماندا ہے یا تے تسی تاں بچے ہو کہ میرے کو معافیاں مانگتے رہندے ہو یا تاں بچے ہو کہ محمد دی وجہ تو بچے. ہن بھائی ساڈیاں معافیاں وچ چوکھی طاقت ہے یا رسول وچ چوکھی طاقت؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. تم اپنے رب کے نام سے استغفار کرو. پھر جی انہو کانا توابا, توابا آگے انہو بات ہو گئی جی. کوئی اللہ کی مرضی آئے تو معاف کرے گا تمہاری معافی پر. تم استغفار کرو, اللہ کی مرضی آئی تو معاف کرے گا. پر ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا لوجہت اللہ, لام تاکید ہے. کوئی تہاڈی معافی دے اوتے میں اپنی مرضی نال معاف کرنا وچ محمد آ جائے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی. کوئی تہاڈی معافی میں اپنی مرضی نال معاف کرنا لیکن وچ محمد آ جائے پھر ضرور معاف کرنا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مصطفیٰ کو ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنایا. گوندل میرے بل دیکھنا یار, لیکن وما ارسلناک اس پہ ایک پوری تقریر چاہیے.